تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہ کریں. آیت نمبر 90 آ رہی ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے اپنے نفسوں کو. کیسا بارگین کیا انہوں نے. اور وہی بات جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں نا، بچوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بیٹا تم سارے کام درست کر لو تو پھر میں تمہیں کیوں ڈانٹوں گی. اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کرتا ہے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کرتا ہے. ہمارے لیے تو آسانیاں ہیں، لیکن ہم کیا کریں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کوئی فیصلہ صحیح نہیں کرتے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو نازل کیا تھا اللہ نے. اور یہ کفر کیوں کیا، اب اس کی جو وجہ ہے نا وہ آپ کو سمجھنی ہے. بغین کی وجہ سے. اب یہ جو بغی ہے نا، یہ کیا ہے؟ جب آپ اپنی لمٹس کو ایکسیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سائیکالوجی میں ایک پرنسپل پڑھایا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ ڈرائیو ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ کروں، میری بات کو سب سے زیادہ اکنالج کیا جائے، میرے کام پہ سب سے زیادہ واہ واہ ہو، مجھے زیادہ لوگ جانتے ہوں. چاہے ہم اوپر سے کہیں نہیں میں تو اللہ کا ناچیز بندہ، لیکن اندر سے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کو کوئی بتا دے نا فلاں تمہاری بات کر رہا تھا، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کی بات کو کوئی امپورٹنس دے، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کی سنی جائے. ہم یہ کر رہے ہیں نا اس عمر میں آ کے، ہمیں کیوں اپنے گھر اچھے لگتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کرسی رکھو، میز رکھو، اس کو نہیں یہاں نہیں یہ نہیں یہ یہاں نہیں اچھا لگ رہا. کوئی اور آ کے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے ہی کرنا ہے میں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم وہ دیا ہے، انٹیگریٹو سسٹم دیا ہے، جس میں ہم اپنی اس ارج کو کنٹرول ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. ہر بات پہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. اب دیکھیں، جس گھر میں مثلا ایک مرد ہے، اس کو سمجھانے والی ماں نہ ہو یا اور رشتہ دار نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، اتنا بے باک ہو جاتا ہے، وہ بیوی پہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا بیوی سے ایک دفعہ ناراض ہوتا ہے. اور اگر اس کے گھر والے کہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ وہ بغی میں نہیں جائے گا. وہ پھر محتاط ہو جائے گا کہ میری بیوی کو میرے گھر والوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے. لیکن اگر گھر والے کہہ رہے ہیں ہاں لگاؤ اس کو چار، تو اس کی بغی بڑھ جائے گی. ایک خاتون کو میں ملی اور وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے بچوں کو مار دیتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کو گھر میں کوئی نہیں روکتا؟ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے باقی گھر والے؟ کہتے نہیں کوئی نہیں کہتا. ہسبینڈ بھی بچوں کو کہتے ہیں دیکھو تم نے اماں کو تنگ کیا نا اس لیے ان کو مارنا پڑا. تو اب ان کا وہ جو ایگریسو طریقہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیٹس وائی شی از ورڈ کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا کہ ہم لوگوں کے اندر رہ کر نیکیوں کا کام کریں، آئسولیشن میں نہ کریں. کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے نا ہماری بغی ٹھیک ہوتی ہے، کنٹرول آتا ہے نا. کوئی اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتی. میں خود پرسنلی جو پروجیکٹس رن کرتی ہوں تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تم انڈیپینڈنٹ کام کرو. میں کہتی ہوں نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے نا، میں کہتی ہوں یہ میرے اندر یہ چیز مجھے تنگ کرے گی، پھر تو میں آل ان آل ہو جاؤں گی. اب میں ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں تو وہ ادارہ مجھے روکتا ٹوکتا ہے، پھر میں اپنی حد میں رہتی ہوں. تو جو جائز روک ٹوک ہوتی ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، نہیں تو ہم اپنی حدوں کو پار کرتے ہیں. سو ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی وہ بغی میں ہے، ضد میں ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پک کرنا ہے. گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ریوارڈ ملا، اداروں میں یہ ہوتا ہے اس کی کیوں تعریف ہو رہی ہے، پھر اللہ نے اسے پک کر لیا. ہمیں اس بات پہ اتنا الجھنا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں نا ہمارے لیے تو ون ون ہوتا ہے نا. مثلاً آپ نے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا تو کیا آپ کا ریوارڈ کم ہو جائے گا اگر تالیاں کسی اور کے لیے بج گئیں، ایکنالج کسی اور کو کر دیا گیا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا کم. ہمارے لیے مطلب مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کو بے شک کوئی کریڈٹ نہ دے، آپ سے کسی نے آپ کا سارا مٹیریل لے لیا. میرے ساتھ ایسے ہوا ایک دفعہ کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو فلاں کورس رن کیا پلیز مجھے اس کی سلائڈز دے دیں. میں نے کہا لے لی. انہوں نے لے لی، انہوں نے اس پہ پیڈ کورس بھی بنا دیا.
اس کو پورا رن کیا. کسی نے مجھے کہا آپ نے کیوں دی سلائڈس؟ میں نے کہا میری بات سنیں، میرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. نہیں دیکھیں اس نے اتنے پیسے بنائے، آپ بھی بنا سکتی تھی. میں نے کہا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ویسے ہی برکت ڈال دیں گے. کاپی رائٹ کے زمانے میں یہ ذرا لگتا ہے. ہاں، کاپی رائٹ کے زمانے میں یہ چیز بڑی ڈفرینٹ لگتی ہے. تو ہمیں تو کوئی ریسیپی دیتے ہوئے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میں ریسیپی کسی سے شیئر کروں گی نا، اللہ تعالیٰ میری ریسیپی میں وہ مٹھاس ڈالیں گے جو اس کے نہیں ہوگی. میں نے یہ آزما کے دیکھا ہے. میں نے کئی دفعہ اگر کوئی میں چیز بہت اچھی بناتی ہوں تو مجھے کسی نے کہا، میں نے دے دی وہ ریسیپی، وہ کہتی ہے وہ ایسی بنی ہی نہیں. ایک چیز پہ آپ کا ہاتھ چلا ہوا ہوتا ہے، اور فرض کریں ان کی بہت اچھی بن گئی تو وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. جو نازل کیا اللہ نے اپنے فضل میں سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے ساتھ غضب کے غضب پر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت رسوا کن. اس کا مطلب یہ کہ جانتے بوجھتے وہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بغض اور اناد کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے اندر ہمیں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تکبر ہے، ایروگنس ہے. اصل میں ان کے اندر بہت سے انفیریورٹی کمپلیکسز ہوتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو نا اس ایٹیٹیوڈ سے بچانا چاہیے کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی ہم کوئی بات شات کریں یا کہیں پر کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا. یہ بہت کامنلی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، ایول کیوں ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، کیا اللہ نعوذ باللہ دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ان سچویشنز میں رہتے ہوئے ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے؟ اگر فرض کریں دنیا میں کوئی بچ بھی جاتا ہے تو کیا آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ 100% ہونی ہے. تو ہمارے لیے کوئی اس میں فرسٹریشن کا مومنٹ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کے آگے ایسے سوال اٹھائیں. ہمارے لیے یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا رول جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لیا اس پر جو نازل کیا اللہ نے. اتنا سا کام ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے دل سے کہنا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے نا؟ ایمان آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے بس یہ سیکھ لیا کہ جی آپ کہتے ہیں ہاں میں مانتی ہوں. ہمارے لوگ تو پہلے سٹیپ پہ رک جاتے ہیں نا، نہیں مجھے پہلے کنونس کریں، نہیں ایسی کیوں نہیں. اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک کہی ہے تو دوسرا حکم تو اس قسم کا آ رہا ہے، تو کچھ کانٹرڈکشن لگ رہی ہے. کیوں؟ پک اینڈ چوز میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ پراپر قرآن کا کورس نہیں کرتے یا کور ٹو کور قرآن نہیں پڑھتے، آپ کو 7 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، آپ عادی اپنے آپ کو بنائیں کہ میں نے کور ٹو کور قرآن کو پڑھنا ہے. کیونکہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے بہت سوال اٹھاتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہی. اور میں نے بہت سارے سالوں میں دیکھا ہے ایسے سوالوں کے جواب دے دے کر میں تو ایگزاسٹ ہو گئی. اور پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ ریگولیرٹی سے کہیں قرآن پڑھنے جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو پھر بتائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بس وہ ایک سورت کا کورس کیا تھا، میں کبھی اس درس پہ گئی تھی، کبھی میں نے یہ ٹاپک ایکسپلور کیا تھا، کبھی میں نے اس طرح سے یہ کیا تھا، تو پھر آپ کی بیس ویک ہوتی ہے اور پھر آپ کو وہ باتیں نہیں سمجھ آتی. تو جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس کو جو نازل کیا گیا ہم پر. ویکفرون بما وراءہ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو پاس ہے ان کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک اوتھینٹک سورس بھیجا، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اس سے ان کا فائدہ تھا لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تو کیوں تم قتل کرتے رہے ہو نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر ہو تم ایمان لانے والے. کیونکہ انہوں نے جب کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے، ہمیں اس کا کیا پتہ، تو اللہ تعالیٰ پچھلا ریفرنس دے رہے ہیں. اچھا چلو تم تورات کو تو مانتے ہو نا، تورات میں کیا آیا تھا؟ اچھا چلو تم باقی سچویشنز کو بھی مینیپولیٹ کر لیتے ہو، لیکن تورات میں آیا تھا کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ وہاں پہ بھی جواب نہیں آتا، ان کے پاس اس بات کا جو ہے جواب ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ایمان کی بات ہوئی ہے نا،
جو انسان ایمان کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے نا، اپنے اندر امن لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو بار بار ریپیٹ کر کے کہتا ہے کیونکہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو بس میں نے اس کو مان لیا، میں نے یہاں پہ اپنی عقل، اپنی خواہشات، اپنے لاجک کو نہیں لے کر آنا. تو ایمان جس کے اندر بڑھ جاتا ہے اس کے اندر استقامت آتی ہے، تب آپ کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن آتا ہے. پہلا سٹیپ مس نہیں کرنا. دوسرا، آپ کے اندر فرما برداری آتی ہے، آپ خود سے خود جھکتے ہیں کہ میں نے یہ بات ماننی ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے نا، یعنی جو بیوی اپنے شوہر کی بات جائز مانتی جاتی ہے ان کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. جو جائز باتوں پہ بھی میں کیوں یہ کروں. اسی طرح سے اولاد بھی جو والدین کی بات مانتی ہے ان کو ڈانٹ بھی کم پڑتی ہے. ملازم بھی دیکھ لیں، ہر لیول پہ دیکھ لیں، جو انسان آپ کی جائز باتوں کو مانتا جاتا ہے تو پرابلمس کم سے کم ہوتی ہیں. اسی طرح جو ایمان پہ کام کرتا ہے اس کے اندر اخلاص بڑھ جاتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کا جو سسٹم ہے اندر کا وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ آ گرے، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے لیتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی مکھی. اتنا اس کا کیجول ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہاں سو واٹ، سب کرتے ہیں. یہ جو جملہ ہے ورس نمبر 92، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات، کرسٹل کلیئر طریقے سے انہوں نے ہر بات کو بتایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنایا تم نے بچھڑے کو. کیا بنایا؟ معبود. آپ دیکھیں جہاں پر بھی بچھڑے کا ذکر آتا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ معبود بنایا. اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہنا کہ تم نے کیا بنایا اس کو. من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ احسانات کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو رائٹ ہے اس کو وہ رائٹ نہ دینا. یعنی اگر فرض کریں کسی ایک جگہ کرسی پڑی ہوئی ہے اور وہیں ہونی چاہیے اور آپ اس کو کسی اور جگہ جا کے رکھ دیں جہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ظلم ہو جائے گا. ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے نا، جیسے وہ کیا کرتے ہیں، کھانا کھایا تو ٹیبل اپنی پلیٹ چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ ظلم ہے نا، کیونکہ آپ دوسرے کو پھر کہہ رہے ہیں وہ اٹھا کے رکھے. اگر ہر شخص اپنی پلیٹ اٹھا کے رکھ دے گا تو دوسرے کا کام کم ہو جائے گا. پہلے ہم چھوٹے چھوٹے مظالم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بڑے بڑے کاموں پہ آتے ہیں، بڑی غلطیاں جو ہیں وہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے ظلم کیا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا لیکن اس کو فالو کرنے کی بجائے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی کہ وہ دنیا کی محبت کی طرف چلے گئے. ورس نمبر 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ ہے تم سے. بار بار میثاق کی بات ہو رہی ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو. یعنی ایک تو وعدہ لیا اور اوپر سے ان کے سر کے اوپر گن پوائنٹ پہ بھی ان سے کروایا گیا، ایک وارننگ بھی دی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اسپیشلی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، تو اس میں اگر کوئی ضروری کام ہے تو تھوڑی سی شدت، مار پیٹ نہیں، ابیوز نہیں، لیکن تھوڑی سی شدت اختیار کی جا سکتی ہے، تھوڑی سی وارننگ ان کو دی جا سکتی ہے، کانسیکوینس ان کو دے سکتے ہیں کہ بیٹا پھر آپ اسکرین نہیں یوز کر سکتے. وہ کہنا آپ بہت ظالم ہیں، آپ کے نہیں، اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں ہے. کئی امپورٹنٹ کام کروانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ری انفورس کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا اسکول کالج میں بچے جاتے ہیں تو اگر آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایگزامز میں نہیں آپ کو وہ بیٹھنے دیتے. خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو دیا ہم نے اسے قوت کے ساتھ اور سنو. فون سنتے ہیں نا، اگر اس کو ڈھیلا پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی آواز نہیں آئے گی اور کیا ہوگا؟ گر جائے گا، اور گر کے زیادہ چانسز کیا ہیں؟ ٹوٹ جائے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کتنی قوت سے پکڑتے ہیں، اور پھر آواز بھی صحیح آتی ہے، پھر اس کا استعمال بھی بڑا فریکوینٹ اچھی طرح سے ہوتا ہے، اس سے ہم فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح جو اللہ نے دیا پیغام اس کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے. وَاسْمَعُوا، اور پھر سننا ہے. ریڈنگ کی بات نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، میں گھر میں پڑھتی ہوں، میں ریڈ کرتی ہوں. یہ پتہ نہیں آج کل کیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، جگہ جگہ درسوں کا فیشن بن گیا ہے. تو میں کہتی ہوں الحمدللہ اگر اچھا فیشن بن گیا، کیونکہ
ہمیں سننے کے لیے کہا گیا ہے. تلاوت بھی ایک تو کہ آپ نے خود پڑھنی ہے جو آپ کی ڈیلی ہے، اس کے علاوہ سننے کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، بچے جب بات نہیں سنتے آنکھیں رول کرتے ہیں، اپنے موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، شوہر بات نہیں سنتے، آج کل وہ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں فل ٹائم فیس بک پہ. اتنا غصہ آتا ہے کوئی انسان بات نہ سن رہا ہو آپ کی. وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے سن لیں گے لیکن مانیں گے نہیں. عصینا، نافرمانی کریں گے وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے. کسی کی شادی تھی، وہ جاننے والے تھے، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا دعا کروا دو. میں گئی تو وہاں ظاہر ہے وہ جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے نا ہمیں درس دینا ہے نا، لیکن ہم نے بعد میں وہ سارے جو کچھ ایونٹس ہم نے پلان کیا پورے کرنے ہیں. سمینا و عصینا، سن لیں گے کریں گے نہیں، ہم کام وہ کریں گے جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بے وجہ ان کے کفر کے. وَأُشْرِبُوا، پلا دیے گئے. پینا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ پانی پیتے ہیں، بہت پیاس لگ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ بہت اسٹریسفل ہو نا، آپ صرف 2-3 دن اپنی ہائیڈریشن ٹھیک کر لیں، پانی سے ہی پینا شروع کر دیں، آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا. تو جو پینا ہوتا ہے نا، یہ آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. کھانا پھر بھی آپ کے اسٹمک میں جائے گا، پھر وہاں سے ابزارب ہوگا، پھر اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، پیا تو ساتھ ہی آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، تو وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں کیا؟ العجل، بچڑے کی محبت کو، بِكُفْرِهِمْ، بوجہ ان کے کفر کے. یعنی اتنی شدت سے وہ غلط کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے مشکلات ان کی بڑھ گئی. تو سمینا و اطعنا کیا ہے؟ جب ہم سنتے ہیں تو ہم دل میں اکثر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ بڑا مشکل ہے، آج کل کیسے ہوگا، میری فیملی میں تو نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر کوئی ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل حکم بھی پتہ چلتا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آسان بنا دے. انسان جب اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور محبت میں پڑتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں مشکلات کم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں؟ مشکلات اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک غلط محبت کی طرف چلے گئے، اور محبت انسان کو بالکل اس طرح اپنے ٹریپ میں لیتی ہے، پوری باڈی کو آپ کی اس چیز میں انگیج کر لیتی ہے. جس طرح پانی آپ پیتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی اس سے تر و تازہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بھی سمجھیں کہ جو محبت ہوتی ہے نا، یعنی ہمارا دل جو ہے نا وہ خالی نہیں رہ سکتا. جیسے اگر یہاں پہ ایک گلاس پڑا ہو اور میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی تو وہ خالی نہیں ہوگا، ویکیوم نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ ہوا آ جائے گی، کوئی نہ کوئی اور چیز آکیپائی کرے گی. پانی جو ہے نا اگر وہ بہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر ایک جگہ سے ریزسٹنس ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا راستہ دوسری طرف سے نکال دیتا ہے. بہتے پانی کو نہیں آپ روک سکتے، اس نے اپنا راستہ نکال کے کہیں نہ کہیں سے جانا ہے. یہ جو فلیش فلڈز آتے ہیں اسی طرح آتے ہیں نا، کہ اتنا تیز بہاؤ سے پانی آیا اور اب اس نے اپنا راستہ نکالا اور راستے میں جو بھی آیا اس نے اڑا دیا اس کو. تو جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اب آپ بنی اسرائیل کا پورا پیٹرن دیکھیں نا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی. یہ اچھا ٹھیک ہے ول ڈو اٹ، پھر دنیاوی فائدے، پھر خواہشات، پھر سستیاں، پروکریسٹینیشن، اپنے مفادات، اپنی ضد، اپنا تکبر، سارے نیگیٹو ٹریٹس پالتے جا رہے ہیں. دل کو ان سے بھر رہے ہیں. جب دل کو وہ اس سے بھر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی محبت کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں آ رہی. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں جس کا ایمان تمہارا. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. تو اب دیکھیں کہ کتنی انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی. انسان جب ان کے جرائم کے بارے میں پڑھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم خود ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ بس بھی کر دیں، اب تو سمجھ جائیں. پورا جو سلسلہ آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے، اپنے اندر جھانکنا، جس کو ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن. اپنے اندر جھانکیں، اور یہ ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. جو کچھ آج ہمیں بتایا گیا اس چیک لسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر چل رہی ہوں، میری زندگی جو ہے وہ کس نہج پہ ہے، اور مجھے کون کون سے کاموں پہ توجہ دینی ہے. جی میں ایک چیز ایکچولی شیئر کرنی تھی. وہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ کہا تھا نا کہ جب ہم لوگ اکثر نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ
ہم تو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا. تو اس میں جسٹ ایک چیز شیئر کرنی تھی. جی ضرور. وہ لائک یہ تھی کہ ہم لوگ اکثر عبادتیں بھی نا لالچ میں کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے ہمیں، اور ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ اچھا ہوگا تو یہی ہوگا کہ ہمیں برانڈ نیو گاڑی مل جائے، ہمارے گھر اپگریڈ ہو جائیں، مطلب ہماری وہ جو خواہشیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی دنیاوی چیز ہوتی ہے. تو شاید ہم لوگ اس معاملے میں بھی بہت ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ اتنی باتیں لینے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا بیلنس لے آئیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ ہماری خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے دعا نہ مانگیں، ہم اس سے ڈیمانڈ نہ کریں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، ہم اس سے بات نہ کریں، ہم اس سے کنیکٹ نہ ہوں. نماز اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس لالچ میں پڑھتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گی، یہ کیونکہ ہم ریوارڈ سسٹم پہ چلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ریوارڈ سسٹم رکھا ہے، ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. جب آپ فیل کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ کام کروں گی تو مجھے یہ ریوارڈ ملے گا نا، تو وہ آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس ریوارڈ کو یاد رکھتے ہوئے وہ کام کریں. اس میں کوئی گلٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مجھے بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو صرف خالص اللہ کے لیے کام کرتی ہوں، مجھے تو جنت کا لالچ نہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں جنت کا لالچ تو جو ہے صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اسی لیے بھاگ بھاگ کے کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں جنت کی خوشبو آتی ہے. تو ہم تو جنت کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے فوکس ہیں، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے. تو اگر آپ ایون دنیاوی خواہشات رکھتے ہیں، مثلا میں اگر دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نیا فون چاہیے کیونکہ اس فون سے میں نے بہت سارے نیکی کے کام کرنے ہیں، مجھے نیا لیپ ٹاپ چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ چاہیے اس لیے کہ تب میری نیند پوری ہوگی، مجھے اپنے فائنینسز کی فکر نہیں کرنی پڑے گی، مجھے دنیاوی مسائل نہیں ہوں گے، تو میں فوکس کر کے اپنا کام کر سکوں گی. تو نتھنگ رانگ ود دیٹ. آپ اگر جائز حلال رینج میں رہ کر کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، نماز بھی آپ پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ مجھے اس سے سکون دے گا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے گا. کہا گیا نا نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے وہ بات یاد رکھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنا پیکج کمپلیٹ بس کرنا ہے. فی سبیل اللہ یہی ہے نا. میرا لالچ کیا ہے کہ میں خالص اللہ کے خاطر کوئی کام کر رہی ہوں تاکہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. دنیا بھی ہماری بہتر ہوتی ہے. تو ہمیں تو لالچ ہے اور ہمیں جائز لالچ ہے. ہیلدی لالچ، ہیلدی گریڈ اپنے اندر ضرور رکھ لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی آپ کا مٹیریل یوز کرتا ہے اپنے کے بغیر، چلے آپ کے تو صدقہ ہو گیا، لیکن جو اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ کماتا ہے. اس لیے قرآن شریف میں بھی ہے نا کہ وہ آپ بات کرتے نہیں ہو. بالکل. اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. بالکل ایبسلیوٹلی. جب آپ ایکنالج نہیں کرتے کہ کسی اور کی کام ہے، محنت ہے، اور آپ خود کریڈٹ لیتے ہیں، تو ٹائپ آف ڈسیپشن ایسے ہی بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ یعنی لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی جو بھی قرآن اور حدیث میں آ گیا نا آپ نے اس پہ چلنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس سے کوئی اوپر اٹھا کے ایک انوکھا کوئی ٹائٹل نہیں نکالنا، ایک کوئی ٹیگ لائن ایسی نہیں کیری کرنی جو کہ ہمیں ملتی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں نا. پوچھنا تھا کہ آپ نے بیچ میں ایک پوائنٹ دیا تھا کہ آپ کسی کو جب آپ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اس کے اکارڈنگ چلنا چاہیے، لیکن جب ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کسی کو کسی بات سے منع کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ وہ مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بار بار یہ بندہ ہمیں منع کر رہا ہے، تو اس اکارڈنگ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو روکنا چاہیے یا اس کو روکنا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرے گا نا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے، آپ کو کس چیز سے روکا جا رہا ہے. وہ جائز لمٹس بتائی جا رہی ہیں تو آپ کو ضرور سننا چاہیے. اور اگر ناجائز کوئی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ہمارے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، ہم ہر ایک کو ایک انسٹرکشن نہیں دیتے. یعنی ان ابھی ہم کہہ سکتے ہیں انسٹرکشن ایک دیتے ہیں، ایک بچے کو کہتے ہیں بیٹا صفائی کر لو، وہ خود ہی صفائی کر لیتا ہے. ایک بچہ جو ہے اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ایک بچہ جو ہے اس کو بار بار ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو ہینڈل کرنے کی پھر ٹیکنیک بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں جو مجھے بہت پسند ہے ہمارے دین میں کہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا وہ تو جنیرک ہیں، وہ ہم سب کو کرنے ہیں، لیکن ان کو کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پرسنلائزڈ رکھا ہے. اس لیے ہمارا حساب پرسنلائزڈ ہے. یعنی میرا جب حساب ہوگا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہاں بیٹھی ہوئی جو 5 خواتین ہیں انہوں نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے. مجھے رول ماڈلز
کے ساتھ ضرور کمپیئر کیا جائے گا کہ بھی تمہارے سامنے رسول آئے، کتاب آئی، ایسے ایسے رول ماڈل آئے، ان کو تم نے کیوں نہیں فالو کیا، لیکن حساب میرا اپنا پرسنل ہوگا۔ تو اس میں جیسے وہ بات ہے نا روک ٹوک کی، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کیا ریلیشن شپ ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اب فرض کریں آپ کسی ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور وہ آپ کو کچھ ایسی روک ٹوک کر رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، وہ آپ نہیں مانیں گے، پھر آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ ان کو کنونس کرتے ہیں یا آپ پھر کوئی اور اپنا کام ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک، میرے پاس کئی دفعہ جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس یا ڈاکٹرز آ جاتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں جی میں فلاں کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں لیکن مجھے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے وہ فضول کے ٹیسٹ لکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کو شیئر مل رہا ہے، یا یہ کہ وہ سرجری ایسی کر رہے ہیں جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ٹریننگ پیریڈ میں ہیں، کسی ایسے ہاسپٹل میں ہیں جہاں آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونی ہے، تو آپ کراہت کے ساتھ اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کر لیں، بیکاز یو ڈونٹ ہیو این آپشن۔ لیکن جب آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کلینک رن کریں گی تو پھر آپ یہ کام نہ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ اپنے آپ کو ایک سیٹ اپ سے دوسرے سیٹ اپ میں موو کر سکیں تو پھر آپ اپنی ٹرانسفر کروا لیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں ایسے آنیسٹ لوگ چاہیے ہیں جو کہ سیکھ کر پھر سچائی کے ساتھ صدق کے ساتھ وہ پریکٹسز صحیح کریں نا۔ اب اس کو ٹریننگ پیریڈ تو اپنا پورا کرنا پڑے گا، وہ ڈگری تو لینی پڑے گی۔ تو کوئی شخص اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے استغفر اللہ فوراً چھوڑ دو اور نکلو تم یہاں سے، ایسے نہیں کرنا ہوتا نا۔ ہم نے اس کو طریقے ایسے جسے ون ون کہتے ہیں نا، طریقے سے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے۔ یہ آیات ایکچولی جو ہے نا وہ بہت کلوز رہی ہیں اس طرح سے کہ اس میں ہمیں اپنی بھی جرنی اسی کے حساب سے جیسے بنی اسرائیل کا ہے، جیسے جیسے گریجولی اللہ تعالیٰ کی آیات، پھر وہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، تو یہ چیز آپ کو پھر وہ ایک جو ہلکا سا حسد کا یا ضد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس سے نکالنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس والے بیہیویئر سے بھی نکلنے میں مدد دیتا ہے جو بنی اسرائیل کا رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ جو ہماری اپنی لائف کا جرنی ہے، آج کی آیات ہم اس سے بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل کو یاد رکھیں، اور ہمارے سامنے ہوتا ہے اگر ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ایون گھر میں ہیں، مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں لگتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں وہ کریڈٹ، لیکن اور لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو ہم سوچ لیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، ایک نیگیٹو رویے سے بچائیں اور اللہ سے مانگیں کہ میرے رب آپ کو اس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے بھی آپ نواز سکتے ہیں، مجھے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا جب دیکھا تھا کہ وہ پھل اور سب ہے تو انہوں نے مانگا نا اللہ سے، تو ہم اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو ہم مانگیں اپنے لیے، اور وہ حسد کے بغیر بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں نیچرل ایموشنز ہمارے اندر آتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کو کہیں نہ کہیں جیلسی فیل ہو سکتی ہے، دیٹس اوکے، کہیں برا لگ سکتا ہے، کہیں گھٹن آ سکتی ہے کسی کے رویے کو دیکھ کے، لیکن اب آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں نا۔ بنی اسرائیل نے اس جیلسی اور اس بغض کی وجہ سے ساری خیر کو روک دیا، صرف ان کے علماء نے اپنے لیے نہیں روکا، اپنی پوری امت کو بہکا دیا کئی دفعہ، بار بار ان کا وہ جو ایک آتا ہے سائیکل آتا ہے نا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہماری اگر کوئی نیگیٹو فیلنگ آ بھی گئی لیکن ہم نے اس کو اگر مینیج کر لیا تو پھر اب اس کے اوپر بہت زیادہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس پہ بھی وہ بار بار کہتے رہتے ہیں آئی ایم سچ اے ہپوکریٹ، آئی ایم اے لوزر، میں بہت بری ہوں، فلاں کے بارے میں میرے دل میں ایسا گمان آیا، آ جاتا ہے گمان، بس آپ اس کو جو ہے نا فلرش نہ کریں، اس کو نرچر نہ کریں، اس کی گروتھ نہ کریں کہ اب آپ سارا دن وہ اسی کو فوکس کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔